السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد صفحہ نمبر 19۔ پہلے ہم کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے کتاب لی؟ جی، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال القاضی من اعترف بإلہیت اللہ تعالی وبحدانیتہ ولكنه اعتقد انه غیر حی او غیر قدیم او انه محدث او مصور او ادعى له ولدا او صاحبة او والدا او انه متولد عن شيء او کائن عنه او ان معه في الازل شيئا قديما غيره اي غير ذاته وصفاته او ان ثم صانعا للعالم سواه او مدبرا غيره فذلك كله كفر باجماع المسلمين. قال وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم وبقائه او شك في ذلك. قال الخفاجي تحت قوله او مدبرا غيره والتدبير اصلاح الامور مع العلم بها والمراد به ها هنا خلق ما يصلحها لا مجرد ايصاله والارشاد له فانه لا مانع من ثبوته لغيره كالملائكة. قال تعالى فالمدبرات امرا. پیارے بچوں، اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے قدم پر گفتگو کی تھی کہ قدم اور بقا یہ دونوں صفات ثبوتیہ ہیں یا سلبیہ ہیں، یا زائد علی ذات ہیں یا نہیں ہیں، اور اس سلسلے میں مذاہب بیان کیے۔ بہرحال ابھی تو قدم اور بقا ہی کی گفتگو چل رہی ہے۔ آج صاحب کتاب یہاں پر شفا کی کچھ عبارت نقل کر کے ایک خاص بات بتانا چاہتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ بچوں، آپ نے پڑھا کہ قدیم کا معنی ہے، اللہ کے حق میں قدیم کا معنی ہے اللہ کے وجود کے اس بات کرنا اور عدم سابق کی نفی کرنا۔ اب بقا کا معنی ہے اللہ کے حق میں کہ اس کو کبھی عدم لاحق نہیں ہوگا، یعنی وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اسی سے متعلق یہ گفتگو کریں گے کہ جب قدم کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے لیے وجود کا ثابت کرنا اور عدم سابق کی نفی کرنا، اب اگر کوئی اللہ کو قدیم نہیں مانے، اس کا مطلب وجود کو ثابت نہیں مانتا یا عدم سابق کی نفی نہیں کرتا ہے، یعنی حادث مانتا ہے۔ ایسے ہی کوئی اللہ کو باقی نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو فنا ہونے والا مانتا ہے، اس پر عدم کے لحوق کو جائز مانتا ہے، یہی تو مطلب ہوا نا۔ تو اسی سے بالکل متعلق اپنی گفتگو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی، یا اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئے گی آنے والی عبارت سے کہ قدیم صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، کیونکہ جو قدیم ہوگا وہ واجب الوجود ہوگا، جو واجب الوجود ہے وہ قدیم ہے۔ اب اگر اللہ کے سوا کسی اور کو قدیم مان لیا، کسی نے عالم وغیرہ کو قدیم مان لیا، تو اس کی بھی تکفیر کی جائے گی، کیونکہ قدیم ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو فنا، اس کے لیے فنا نہیں مان رہا ہے،
اس کے لیے حدوث نہیں مان رہا ہے، گویا کہ وہ اس کو واجب الوجود قرار دے رہا ہے، اس لیے ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی۔ آنے والی عبارت کو صاحب کتاب نے انہی باتوں کو پیش کرنے کے لیے رکھا ہے، اگرچہ اس عبارت میں کچھ دوسری صفات کے بارے میں بھی گفتگو ہے، لیکن مقصود ہے اسی بات کو پیش کرنا کہ قدیم کسی غیر خدا کو قدیم مان لینا یہ بھی کفر ہے، اور خدا کو قدیم نہ ماننا یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے آنے والی عبارت کا تعلق ما قبل سے معلوم ہو گیا بچوں، ربط معلوم ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں صاحب کتاب عبارت کو پیش کرتے ہیں۔ شفا کی عبارت ہے، قاضی عیاض علیہ رحمۃ و رضوان کی شفا کی عبارت ہے۔ فرماتے ہیں وقال القاضی من اعترف بإلہیت اللہ تعالی و وحدانیتی، قاضی عیاض نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی الہیت کا، الہ ہونے کا اعتراف کیا، اس کی وحدانیت کا بھی اعتراف کیا، وَلَكِنَّهُ اعتقد أنه غیر حج، دیکھیے صفات، دوسری صفات بھی ذکر کر دیتے ہیں، لیکن اس شخص نے اعتقاد یہ رکھا کہ اللہ حی نہیں ہے، او غیر قدیم، یا اعتقاد یہ رکھا کہ وہ قدیم نہیں ہے، او انه محدث، یا یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ حادث ہے، اور مصور، یا یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ صورت والا ہے، اس کی صورت ہم کو حاصل ہو سکتی ہے، جو کہ جسمانیات کے اوصاف سے ہے، او ادعا له ولدا، یا کسی شخص نے اللہ کے لیے ولد کا، اولاد کا دعویٰ کیا جیسے کہ نصارہ نے کیا، او صاحبتن، یا بیوی ہونے کا دعویٰ کیا معاذ اللہ، او والدن، یا کسی والد کا، یا اللہ کے لیے والد کا دعویٰ کیا، تو یہ تو سب کے سب صراحتاً نص کے خلاف ہے نا۔ اللہ حی لا یموت، قرآن فرماتا ہے اللہ الذی لا الہ الا ہو هو الحی القیوم، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لم یلد ولم یولد خود قرآن فرما رہا ہے، تو بالکل خلاف۔ اب اگر کسی نے یہ اعتقاد رکھا، اس کا مطلب صریح نص قرآن کے خلاف اعتقاد رکھتا ہے۔ او انہو، یا یہ اعتقاد رکھا انہو متولد عن شیء، کہ وہ کسی شے سے پیدا ہے، شے سے مطلب یعنی اس کے لیے کوئی دوسری شے علت موجبہ ہے، بہرحال دوسری شے کو علت موجبہ مان لیا تو اللہ رب العزت کو تو اس نے حادث ہی مانا نا، وہ اس نے حادث ماننے کا مطلب پیدا ہونے کا مطلب، یا انشئن کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیدا ہو، یہ اعتقاد رکھے کہ وہ پیدا ہے کسی شے سے، یعنی کوئی شے اس کے لیے ذریعہ بنے۔ ہر صورت میں احتیاج تو ثابت ہوگی، اور جو خدا ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، اور کائن عنہ ہو، یا کسی چیز سے وہ موجود ہوا ہے، معرض وجود میں آیا ہے، صورت میں بھی حدوث کا قول ہے۔ او ان معه، یا یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کے ساتھ ازل میں کوئی دوسری چیز بھی اللہ کے علاوہ قدیم ہے، تو غیر خدا کو اس نے قدیم مانا۔ غیرہ کی تفسیر انہوں نے کر دی ہے اے کے ذریعے سے، اے غیر ذاتی و صفاتی، یعنی اللہ کی ذات اور اس کے صفات کا غیر کو قدیم مان لیا، تو غیرہ کہہ کر اتنا ہی کافی تھا، اللہ کا غیر کو قدیم مان لیا، صفات ہی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ صحیح بات تو یہی ہے کہ اصطلاح متکلمین کو جاننے والا، اشاعرہ و ماتریدیہ کی اصطلاح کو جاننے والا یہ نہیں کہے گا غیر ذاتی و صفاتی ہی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک، اہل سنت و جماعت کے نزدیک، اللہ کی صفات نہ ہی اس کی ذات کی عین ہے اور نہ ہی اس کی ذات کی غیر ہیں۔ اس لیے
قدیماً غیرہ ہی کافی تھا، غیر ذات ہی و صفات ہی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ صاحب شفا نے یہ تفسیر ان لوگوں کے لیے کر دی جو اصطلاح سے ناواقف ہے۔ او ان ثم صانعا للعالم سوا، یا کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی صانع ہے، یہ اعتقاد رکھ لے، محدث للعالم، صانع للعالم، اللہ کے سوا کسی اور کو مان لے، تو یہ بھی باطل، یہ بھی کفر ہے، یہ سارے امور کفر ہیں۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں مدبرا غیرہ، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدبر مان لے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدبر مانے، مدبر کا مطلب یعنی اصلاح کرنے والی چیزوں کو پیدا کرنے والا مان لے، فذالک کلہ کفر باجماع المسلمین، تو یہ تمام تر امور جن کا ذکر ما قبل میں ہوا، یہ تمام مسلمانوں کے اتفاق اور اجماع سے کفر ہے۔ ایسے ہی صاحب شفا نے فرمایا، قال، انہوں نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَقْطَعُ عَلَى كُفْرِ مَنْ قَالَ، ایسے ہی اس شخص کے کفر کا بھی ہمیں یقین ہے، ہم اس کا یقین، کفر کا یقین کرتے ہیں جو شخص بقدم العالم، عالم کے قدیم ہونے کا قول کرتا ہے، جو عالم کو، جیسے کہ فلاسفہ بہت ساری چیزوں کے قدم کے قائل ہیں، وہ زمانہ کے قدم کے قائل ہیں، حرکات سما کے قدم کے قائل ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور بقائی ہی، یا عالم کی بقا کے قائل جو ہے اس کی بھی تکفیر کا ہم یقین کرتے ہیں۔ اور شک فی ذالک، یا جو شخص اس سلسلے میں شک کرے اس کی بھی تکفیر کا ہم قول کرتے ہیں۔ کس چیز میں شک کرے؟ عالم کے قدیم اور حادث ہونے میں شک کرے، یعنی یقین نہ کرے کہ عالم حادث ہے، یا تو عالم کے قدیم ہونے کا یقین کر لے اور اس کی بقا کا یقین کر لے، یا بقا، قدم و بقا اور اس کے قدم و حدوث، بقا و فنا کے درمیان شک کرے کہ پتہ نہیں عالم حادث ہے یا قدیم ہے، فنا باقی رہنے والا ہے یا فنا ہونے والا ہے، اس میں شک کرے تب بھی تکفیر کی جائے گی۔ تو یہ قاضی ایاز فرماتے ہیں شک کرنے والے کو بھی کافر کہا جائے گا، اور کافر کہا جائے گا نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کذالک نقطع علی کفر، اس شخص کے ہم کفر پر یقین کرتے ہیں۔ بہرحال اس عبارت سے مقصود صاحب کتاب کا یہ تھا، یہ عبارت پیش کرنے کا، کہ یہ بتا دیں کہ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ سب کے سب صفات قدیم ہیں، اگر وہ صفات کا ثبوت کسی غیر خدا کے لیے کوئی مانے گا تو وہ بھی کافر ہوگا۔ قدیم ہے، بقا ہے، وغیرہ وغیرہ جو صفات ہیں غیر خدا کے لیے نہیں مان سکتے، یہ تکفیر کی جائے گی۔ تو قدم اور بقا سے اس عبارت کا تعلق ہو گیا۔ دیکھیے قاضی ایاز نے اوپر جو عبارت لکھی اس میں ایک جگہ پر انہوں نے فرمایا او مدبرا غیرہ، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدبر کوئی مان لے تب بھی تکفیر کی جائے گی۔ تو یہ مدبرا غیرہ پر علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمت و رضوان نے شفا کی شرح نسیم الریاض میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ہے قال الخفاجی، مصنف وہ ان کا قول بھی ذکر کرتے ہیں شارح کا، خفاجی نے فرمایا، مصنف کے قول یا قاضی ایاز کے قول اور مدبرا غیرہ کے تحت شرح کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کیا؟ مدبر، یہ فرمایا شارح نے، خفاجی نے، کہ مدبرن یہ اسم فاعل ہے تدبیر سے، اور تدبیر کہتے ہیں اصلاح الامور مع العلم بہا، امور کو جاننے کے ساتھ ان کی اصلاح کرنا، یعنی کہیں پر کمی ہو تو ان کو درست کر دینا، بے راہ روی ہو تو ان کو صحیح راستے پر لے آنا۔ تو اصلاح الامور مع العلم بہا کا نام تدبیر ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر علامہ خفاجی علیہ رحمت و رضوان نے
ایک شبہ کا ازالہ کیا ہے۔ اگرچہ تدبیر کا معنی اصلاح الامور مع العلم بہا ہے، لیکن اللہ جو مدبر ہے، اگر اس کی یہ صفت ہو تو اس صفت اس معنی کر تو مدبر غیر خدا بھی ہے۔ خود قرآن فرماتا ہے فالمدبرات امرا۔ جب قرآن فرما رہا ہے فرشتوں کے لیے، اور علامہ قاضی نے فرمایا، قاضی ایاز نے، کہ غیر خدا کو کسی نے مدبر مانا تو تکفیر کی جائے گی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے فرشتوں کے لیے فالمدبرات امرا۔ تو اب یہ تو اعتراض اور شبہ ہوگا نا، سمجھ میں آ گیا نا شبہ؟ جواب کیا ہوگا؟ علامہ خفاجی علیہ رحمۃ و رضوان کی عبارت کو پیش کرنے کا مقصد ہے اس شبہ کا ازالہ کرنا ہے، اس اعتراض کا جواب دینا۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ تدبیر کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تدبیر کا معنی ہے اصلاح الامور مع العلم بہا، اور تدبیر کا ایک معنی ہے خلق ما یصلح الامور، یعنی ان چیزوں کو پیدا کر دینا جو امور کی اصلاح کریں۔ اللہ رب العزت کی جو صفت ہے مدبر ہونا، وہ اسی معنی کر ہے کہ اللہ رب العزت ان چیزوں کو پیدا فرماتا ہے کہ جو امور کی اصلاح کریں، جیسے کہ فرشتوں کو، انسانوں کو، انبیاء کو، رسل کو وہ خلق فرماتا ہے۔ تو خلق و ما یصلح الامور کے معنی میں اللہ مدبر ہے، اور تدبیر کا جو دوسرا معنی ہے اصلاح الامور مع العلم بہا، یہاں پر خلق نہیں ہے۔ فرشتے جو مدبر ہیں، جن کو قرآن نے کہا فالمدبرات امرا، یہاں پر فرشتوں کے لیے جو تدبیر ثابت ہے وہ اس معنی کر ہے، خلق و ما یصلح الامور کے معنی میں نہیں ہے۔ تو جواب سمجھ میں آ گیا بچوں؟ جی، وہی فرماتے ہیں تدبیر کا معنی اصلاح الامور مع العلم بہا ہے، والمراد بہ ہا ہنا، تدبیر سے مراد یہاں پر یعنی اللہ کے حق میں خلق ما یصلحھا، کیا مراد ہے؟ ان چیزوں کو پیدا کرنا جو اس امور کی اصلاح کریں۔ صرف لا مجرد ایصالہ، صرف ایصال کا نام تدبیر نہیں ہے، صرف کسی شے کی رہنمائی کر دینے کا نام تدبیر نہیں ہے اللہ کے حق میں، کیونکہ صرف ایصال الی المطلوب اور راہ راست دکھا دینا، اس کا ثبوت تو غیر خدا کے لیے بھی ہے، جیسے کہ فرشتوں کے لیے ہے، اس سے کوئی معنی نہیں۔ فإنہ لا مانع من ثبوتہ لغیرہ، کیونکہ صرف ایصال اور صرف ارشاد کے معنی میں تدبیر کا ثبوت غیر خدا کے لیے ہو، اس سے کوئی چیز معنی نہیں ہے، جیسے کہ فرشتے ان کے لیے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالمدبرات امرا۔ پیارے بچوں، آپ نے آج کی گفتگو سنی، ہمیں امید ہے کہ آپ نے دھیان سے سنی ہوگی، اپنی کتاب کا ملان بھی کریں گے، غور سے سنیں گے، اور آج ہم ایک نئی بات آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے یہ اسباق ہمارے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی پر بھی سن سکتے ہیں۔ آپ ہم سبق درس نظامی اردو میں لکھ کر یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ کو یہ اسباق آپ کے ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی مل جائیں گے۔ آپ یوٹیوب چینل پر جب جائیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آنے والی کوئی بھی آڈیو
آپ تک یوٹیوب پر فوراً پہنچ جائے، اور جو گھنٹی کا آئیکن بن کر آتا ہے اس کو بھی ٹچ کریں اور آل پر کلک کر کے سبسکرائب کا سارا کام مکمل کریں۔ آپ کے بہت سارے دوست ایسے بھی ہوں گے جو دیگر مدارس میں پڑھتے ہوں گے، ایسے جس وقت کے مدرسے نہیں کھلے ہیں ان کو بھی ضرورت ہوگی کہ وہ کچھ کتابوں کا سبق سنیں۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ان کی طرف شیئر بھی کریں۔ ٹھیک ہے، میری بات کو دھیان رکھنا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔